اللہ جل جلالہ وعظم حالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی عبدالسلام اور نبی مکرم شفیع معصد سید المرسلین خاتم النبیین احمد پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ نازل ہدیہ درود السلام وصل عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ آج شعبان المعظم کا اختتامی جمعہ ہے۔ آگے رمضان المبارک کی خصوصی آمد ہے۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں اپنی رحمتیں لیے ہوئے ہماری طرف رواں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آج 8 مارچ ہے اور 8 مارچ کو چند سالوں سے عورت مارچ جس طرح عورتیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے کہ ہمیں ہمارے حق حاصل نہیں ہو رہے، کئی عورتیں جو قرآن و سنت سے نابلد ہیں، جن کا قرآن و سنت کے ساتھ واسطہ نہیں ہے اور اسلام کی حکمت سے ناواقف ہے، ایسی عورتیں زیادہ طور پہ آواز اٹھاتی ہیں جن کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے، بے شرمی پائی جاتی ہے، جن عورتوں کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، ایسی عورتیں روڈوں پہ نکل کے اس طرح کے مظاہرے کرتی ہیں اور اپنے لیے حقوق کے حصول کا مطالبہ کرتی ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر کوئی پھر کے دیکھ لے، یورپ ممالک کے اندر پھر کے دیکھ لے، جتنی عورت کو عزت اسلام نے دی ہے کسی مذہب نے دی ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کے عزت اگر عورت کی پائی جاتی ہے تو اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ غیر مسلم عورتیں بھی جب دیکھتی ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، تو غیر مسلم عورتیں بھی یہ دیکھ کے اسلام قبول کرتی ہیں۔ کئی مثالیں موجود ہیں کہ غیر مسلم عورتوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے صرف اسی بنا پہ کہ ہمارے مذہب کے اندر عورت کو اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو اسلام سے بڑھ کے کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر عورت کے لیے عزت نہیں ہے جتنی عزت کا محافظ اسلام عورت کے لیے۔ اب قرآن پاک کے اندر یہی ذکر کیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو فرما دیجیے، ایمان والے لوگوں کو فرما دیجیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، غیر محرم عورتوں کی طرف وہ غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے حوالے سے فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی عورتوں کو فرما دیجیے وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس سے یہ واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر کے اندر بے حیائی آ جائے، کسی کی نظر کے اندر بے شرمی آ جائے۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے، رب کی غیرت یہ چاہتی ہے کہ قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ چاہتی ہے بندہ مومن جب قیامت والے دن کی برداشت حاصل ہو، اس کی آنکھ ایسی پکیزہ ہونی چاہیے، میری بچی کی آنکھ ایسی پکیزہ ہونی چاہیے، جب ایسی پکیزہ شرم و حیا والی آنکھ ہوگی ان کو میں اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کرنا، تو جنہوں نے یہاں اپنی نظروں کو غلط طور پر استعمال کی، یہاں پہ اپنی نظروں کی حفاظت نہ کی، ان کو رب تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ بے حیا آنکھوں کو، بے شرم آنکھوں کو، جن کے اندر غیرت نہ ہو، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کا حیا کیسے دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو انہیں کو ہوگا جن کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پایا جاتا ہے، جن کی آنکھوں کے اندر حیا پایا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
اب اسی اعتبار سے اگر سارے دین کا خلاصہ دیکھا جائے، دین کس سے کہا جاتا ہے؟ سارے دین کا خلاصہ دیکھنا ہو تو سارے کا سارا دین اگر مشتمل ہے ادب اور غیرت اور کفر کی مخالفت پر مشتمل ہے، ان تین چیزوں پہ اسلام ہے۔ یہ سارے کا سارا اگر دین دیکھنا ہو کہ دین کا اگر کوئی تعارف کرانا چاہیے کہ دین کیا کہتا ہے، ہمارا سارے کا سارا دین وہ اس کے اندر درس موجود ہے، ادب کا، غیرت کا اور کفر کی مخالفت کا۔ یہ اسلام کے اندر ادب موجود، قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اور سارے کا سارا اسلام ادب کے اندر موجود ہے، ایمان ادب کے اندر موجود ہے، اسی طرح غیرت کے اندر موجود ہے۔ ادب کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ادب کا اسلام حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ادب کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ادب کرے۔ رب تعالیٰ حکم کے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب بندہ مومن کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، یہ رب تعالیٰ کا آرڈر ہے، لہٰذا میں نے نماز قائم کر دی، یہ رب تعالیٰ کے حکم کا عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ زکات ادا کر، یہ کس کا؟ رب کا حکم۔ اور وہ بندہ کہے گا کہ یہ میرے رب کا آرڈر ہے، رب کا حکم ہے، اگر کسی وڈیرے کا حکم ہو وہ ہم مانتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ فلاں وڈیرے نے، فلاں وزیر اعظم نے، فلاں صدر نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بندہ مومن جس کے اندر کامل ایمان موجود ہے اس کو سب سے بڑی خوشی ہونی چاہیے تو رب کا حکم سن کے خوشی ہونی چاہیے۔ ایمان والے کو جب اللہ تعالیٰ کو حکم سن کے خوشی ہونی چاہیے، مجھے میرا رب حکم دے رہا ہے۔ جب حکیم السلام یہ کس کا؟ رب کا حکم ہے، اور رب تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ ایمان والوں کو حکم دیا۔ آپ کو زکات ادا کرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا جو صاحب نصاب ہے، جن کے اندر طاقت ہے زکات ادا کرنے کی، جو صاحب نصاب ہے ان کو حکم دیا گیا۔ اسی طرح روزوں کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا صوم و خیر کو قرآن پاک کے اندر حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور یہ بھی ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ جو یعنی کہ ایمان والے ہیں، رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے اور وہ روزہ رکھے، جو بالغ ہے ان پہ لازم ہے، اور جو بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہے اب روزہ نہیں رکھ سکتا وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا، وہ فدیہ دے گا ہر روزے کے بدلے میں، اس کے لیے حکم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، ان کا ادب کرنا یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ادب کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کے احکامات جو آپ نے حکم دیے ان کا ادب کرنا، یہ سارے کا سارا دین مشتمل ہے تو ادب پہ مشتمل ہے، یعنی کہ سارا دین ادب ہی سکھاتا ہے، اور اسی طرح غیرت پہ مشتمل ہے۔ یہ ہمارا اسلام غیرت کا سبق دیتا ہے، یعنی کہ یہ غیرت کو ختم نہیں کرتے۔ اس واسطے یہ حدیث پاک کے اندر سے ذکر کیا گیا، لا ایمان لمن لا غیرت لہ، اس بندے کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر غیرت نہیں پائی جاتی، جس کے اندر غیرت نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر غیرت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے ان بے حیائیوں کو حرام کر دیا، یہ بے حیائیوں کو، فحاشی کو، برے کاموں کو، حرام کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا؟ یہ جو برے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہو وہ غیرت والا ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کا رب سے تعلق نہیں، مطلب وہ رب تعالیٰ کا پیارا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا پیارا وہ بندہ ہے جس کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے بے حیائیوں کو، برائیوں کو، فحاشی کو، گناہوں کو، جتنی برائیاں ہیں ان کو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے تو اپنی غیرت کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے۔ اور باقی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ مرد اور غیر محرم اس کے جو بال سر کے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور غیر محرم عورت پہ فرض ہے وہ اپنے سر کے بال چھپا کے رکھے، اپنے سر کے بال چھپا کے رکھے۔ یہی وجہ ہے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے، جس دوپٹے کے اندر اس کے سر کے بال نظر آتے ہیں، یعنی کہ اس نے دوپٹہ تو پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، لیکن اس کے سر کے بالوں کی رنگت اس دوپٹے کے اندر نظر آتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ نماز پڑھے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔
اس بنا پہ کہ اس کے سارے سر کے بال چھپے ہوئے ہونے چاہیے، اس کے سر کے بال زیادہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ سارے اس کے سر کے بال چھپے ہوئے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرے، اس کی نماز ادا ہو جائے۔ اس طرح عورت ہے، اس کا جسم پورا جسم اس کا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر اس نے باریک لباس پہنا ہوا ہے، اس کے جسم کی رنگت وہ نظر آ رہی ہے، اس کے بازو وہ باریک، اس نے بازو والا قمیص پہنا ہوا ہے، اس کے بازو ظاہر ہو رہی ہے، اس کی پنڈلیاں، اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کی رنگت معلوم ہو رہی ہے، اگرچہ نماز پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا، اس کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سارا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اب حاضر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے، بعد کمرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نماز پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اور کہ مسالوں کے اندر اس طرح پھیر رہی ہوں، روڈوں پہ پھیر رہی ہوں اور اس طرح کے نعرے لگا رہی ہوں کہ میرا جسم میری مرضی، اس سے بڑی بدبخت اور لعنت کی عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس سے بد نصیب کوئی عورت نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑی ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو جائے، تو دنیا کے اندر اس سے بد نصیب کوئی عورت نہیں۔ تو سب سے بد نصیب عورت وہ ہے جو رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے کھڑی ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے سامنے کھڑی ہو جائے، تو دنیا کی بدترین عورت ہے وہ عورت ہے جو اس طرح بے حیا اور بے شرم قسم کی عورت ہے۔ تو سب سے بڑی بے شرم عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کس بات سے حکم دیا؟ عزت کی حفاظت کے لیے۔ اس کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں۔ تو 1760 کے اندر ایک عورت نے کتاب لکھی، یا برطانیہ کے اندر یہ معاملہ بنا تھا 1760 کے اندر۔ اس وقت ایک ولیم بوگوڈون ایک مرد تھا برطانیہ کے اندر، اس کی بیوی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اس نے کہا عورتوں کو حق ملنا چاہیے جس طرح مردوں کی حق ہے، مردوں کی شانہ میں شانہ عورت کو چلنا چاہیے، جو کام مرد کرتے ہیں عورتوں کو وہ کام کرنا چاہیے، اور عورتوں کو گھر کے اندر نہیں رہنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ 1760 عیسوی کے اندر اگر برطانیہ کا بر صغیر کا آپ مطالعہ کریں، جو مسلمان عورتیں تھیں اگر کام کرتی تھی تو گھر کا کام کرتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ 1760 عیسوی کے اندر 350 سال سے زیادہ گزر چکی، اب صورت حال کیا 350 سال تقریباً قریب اتنا وقت گزر چکا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ 1793 عیسوی کے اندر پھر اس کی کتاب کو حکومتی طور پر پذیرائی ملی۔ 1793 عیسوی کے اندر اس کی کتاب کو پذیرائی ملتی ہے اور اس کتاب کو پھیلایا گیا اور اس کتاب کو عام کیا گیا۔ پھر عورتیں باہر نکلی، کاروباروں کے اندر نکلی، اس طرح ملوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، جو انہوں نے کارخانے بنائے ان کے اندر نکلی، اور پھر اس کے بعد بے پردگی عام ہوگی، یعنی کہ اس وقت یہ صورت حال بنی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ برطانیہ حکومت نے کارخانے بنائے، ملیں بنائی، صنعتی کاروبار انہوں نے شروع کیے، جب اس طرح صنعت کاری اس کو انہوں نے لوٹ لیا، ان کے پاس مرد کم پڑ گئے، ان کے پاس مرد تھے لیکن کم تھے، وہ ان کاروباروں کے اندر سارے مرد کافی نہیں تھے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کاروبار تب ہی پھیلا سکتے ہیں جب عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا جائے، اس وقت ہمارے کاروبار یہ عروج پذیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورتیں گھروں کے اندر بند رہیں اور صرف گھر کا کام کاج کرتی رہیں، اس وقت تک ہمارے کاروبار کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک یہ ہمارے کاروبار اسی طرح ناقص رہے گی۔ اب 1760 کے اندر جب برطانیہ نے یہ صورت حال کی، انہوں نے اس عورت کو تیار کیا، اس نے وہ کتاب لکھی، وہ کتاب کی عورتوں کے حقوق کی حمایت کے اندر اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے سارا کوئی ذکر کیا کہ عورتوں کو بس باہر نکلنا چاہیے، عورتوں کے شانہ میں، مردوں کے شانہ میں شان۔ پھر عورتیں باہر نکلی، انہوں نے کاروبار شروع کیے، ہر معاملے کے اندر، فیکٹریوں ملوں کے اندر وہ کاروبار اور کارخانوں کے اندر چلی گئی، کاروبار کرتی رہی، اور پھر ان کو تھوڑا سا بھی پیسہ مل جاتا تو وہ خوش ہو جاتے، کیونکہ اپنے طور پہ کاروبار کر رہی ہے، اور اس بنا پہ تھوڑی کمائی پہ خوش ہو جاتے۔ اور اس کے اندر معاملہ کیا بنا؟ یہ صورت حال چل پڑی، اس وقت بے پردگی عام ہو گئی،
بے پردگی جب عام ہو گئی تو وہ عورت جس نے کتاب لکھی تھی مسز میریم مکورڈون جس نے کتاب یہ لکھی تھی، اب وہ کیا وہ اپنی ڈائری کے اندر کچھ لکھ کے گئی تھی. جب وہ فوت ہوئی اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ فوت ہو گئی، اس نے اپنی ڈائری کے اندر لکھا، اس کے خامہ نے ڈائری شائع کی لیکن اس نے نام اپنا نہیں لکھا، نہ اپنی بیوی کا نہ اس نے نام نہیں لکھا. اس نے کہا کہ جو سب سے پہلے اس حوالے سے آواز اٹھانے والی تھی، جس نے سب سے پہلے اس حوالے سے کتاب لکھی تھی، وہ خود اپنے بارے میں کہتی ہے کہ جب میں باہر نکلی اور باہر نکلی تو میری عزت کے کئی مرتبہ حملے ہوئے، میری عزت کو لوٹا گیا. اس نے کہا میرے ساتھ کئی ایسے معاملات بنے، کئی مرتبہ میں ناجائز اولاد پیدا کرنے پہ مجبور ہو گئی، اس طرح کی صورتحال ہوئی اور کئی مرتبہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ میں خودکشی کر لی. میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ جب عورت یہ سردار میں باہر نکلتی ہے تو پھر باہر کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے اللہ تعالیٰ کی اولیاء کاملین بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے کامل مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نسلوں کے اندر مکمل حیا پایا جاتا ہے، جن کی نسلوں کے اندر مکمل شرم پایا جاتا ہے. اس بنا پہ کیا یہ دور اور یہ وقت یہ صحابہ کرام کے وقت سے بڑھ کے تقوی والا وقت ہے، یہ آل بیت کے وقت سے بڑھ کے تقوی والا وقت ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا وقت ہے، آل بیت نظام علیہ رضوان ان کا وقت ہے. اس وقت عورتوں پہ پردے کی پابندی ہے، پردہ کرتی ہے، وہ بھی ان کی اپنی عزت کے لیے اسلام کا حکم ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے. اس وقت اگر بے پردگی جائز نہیں تھی تو اس فسق والے دور کے اندر بے پردگی کیسے جائز ہو سکتی؟ اس وقت کے اندر کیسے یہ جواز ہو سکتا ہے اس کا؟ اور یہی وجہ ہے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ام خنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. جب حاضر ہوئی ان کا بیٹا شہید ہو گیا جنگ کے اندر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا، بتائیے کہ میرا بیٹا جنت کے اندر ہے کہ کسی اور مقام پہ؟ اگر جنت کے اندر اپنا صبر کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خلاف پوچھتی ہوں کہ میرا بیٹا جنت کے اندر ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کئی جنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو سب سے اوپر والی جنت میں جگہ عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ جنت عطا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف کو فرمایا. تو ایک بندے نے کہا کہ انہیں خلاف میرا بیٹا شہید ہو گیا، نوجوان بیٹا تھا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بیٹا فوت ہو گیا اور تو آج بھی پردے کے اندر ہے، تو نے پردہ کیا ہوا ہے. اور سیدہ ام خلاد رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیات فوت نہیں ہوا، میرا حیات باقی، حیات فوت نہیں ہوا. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ مسلمان عورت کا حیا باقی ہونا چاہیے، مسلمان عورت کا حیا فوت نہیں ہونا چاہیے، وہ بے شرم نہیں ہونے چاہیے، اس کے اندر شرم حیا باقی ہونا چاہیے. یہ حضرت ام خلاد رضی اللہ اور باقی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے حوالے سے آپ کا تو بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت بلند مقام ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کا وقت قریب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. حضور کے وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں ہے اور کبھی ہنسی نہیں. ابھی پاک علیہ السلام وصال فرما گئے، اس کے بعد اتنا صدمہ، اتنا خاک لگا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. اور آخری وقت ہے وصال فرمانے لگے، آپ کا دیکھیں تقویٰ دیکھیں اور باقی آپ پردے کی کتنی پابند ہے اس اعتبار سے دیکھیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ وصال فرمانے والی پریشان تھی. حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس موجود ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ان کے پاس موجود ہے، ان کا آخری وقت آنے والا ہے تو آپ ان کے پاس موجود ہے. حضرت سیدہ فاطمہ کو زیادہ پریشان دیکھا. حضرت سیدہ اسماء بنت امیس نے پوچھا کہ شہزادی بنین پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ اتنے تمہارے چہرے پہ پریشانی، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ آج تک یہ جو میرے جسم کے اوپر کپڑے ہیں ان کے اوپر مزید کپڑا ہوتا
تو پھر میں باہر اگر جانا ہوتا اپنے ابا جی کے گھر سید الانبیاء کے پاس جانا ہوتا، اتنی اہتمام کے ساتھ جاتی تھی، تو جو میرے جسم کا لباس ہے آج تک کسی غیر محرم کی اس پہ نظر ہی نہیں پڑی۔ جسم کا لباس، ایک تو جسم کا لباس کے اوپر پھر چادر، پھر وہ اہتمام کرتی کہ جو میرے جسم کے ساتھ لباس ہے اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ انداز اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، آج ان کا نام لینا آسان ہے لیکن ان کے کردار پہ عمل کرنا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ صرف نام لیتے رہیں گے، کیا ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا؟ کہ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیش انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ کے اندر ایک معاملہ دیکھا ہے کہ وہاں کوئی عورت فوت ہوتی ہے حبشہ کے اندر، اس کو جس چارپائی پہ لے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اس کے اوپر چاروں پائے کے ساتھ جو کھجور کی شاخیں ہیں وہ لٹکائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر کپڑا کیا جاتا ہے، ایک پالکی کی صورت میں عورت کو جنازے گاہ تک اس کی قبر تک لے جایا جاتا ہے۔ اس انداز میں عورت کو لے جاتے ہیں۔ جب یہ حضرت سیدہ اسماء بنت عمیش رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا، اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگا، اس وقت مسکرانے لگے، کہا کہ جب میں وصال فرما جاؤں، اس دنیا سے پردہ کروں، تو میرے جسم کو بھی لے جانا تو کسی انداز میں لے کے جانا، کسی انداز میں میرے جسم کو لے کے جانا۔ اب یہ کن کا درس ہے، کن کی تعلیم ہے، کن کا سبق ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا سبق۔ انہوں نے کہا میرے جنازے کو بھی اس انداز میں لے کے جانا، چارپائی کو اس انداز میں لے کے جانا۔ اور باقی یہ جذب القلوب کے اندر ذکر کیا گیا اور الجامع الصغیر کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن سارے موجود ہوں گے۔ حدیث پاک کا جو مفہوم بنتا ہے، قیامت والے دن میدان حشر کے اندر وہ معاشر والے سارے موجود ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، تمام بزرگان دین، ساری امتیں سارے موجود ہوں گے وہاں پہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کے خون سرا سے گزرنے کا وقت آئے گا تو ندا دی جائے گی، سارے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، نگاہوں کو جھکا لیں، سارے محشر والے اپنے ساتھ نیچے کر لیں گے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے، اور ان کو بتایا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی وہ کون صراط سے گزر رہی ہے، وہ صراط سے گزر رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ آل بیت سے ہمیں پردے کی کتنی تعلیمات ملی، صحابیات سے کیسے تعلیمات ملی ہیں پردے کی، لیکن پھر نام ان کا لیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، لیکن تعلیمات کو کیوں بلایا جا رہا ہے، تعلیمات کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اور باقی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ہمیں تعلیم دی اور بتایا ہے کہ بے پردہ ہوتی ہے اور ناندی ہوتی ہے، جو پردے والی ہوتی ہے وہ آزاد عورت ہو، جو پردے والی وہ آزاد ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب خیبر فتح ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے خیبر کا دروازہ توڑا، خیبر فتح کیا گیا، مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ جب وہ مال غنیمت اکٹھا کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، ان کے اندر ایک عورت تھی جن کا نام تھا صفیہ، یہ حیی بن اخطب ان کی بیٹی تھی، اور یہودیوں کی امیر تھی، یہودیوں کی امیر ترین سردار تھی، وہ سردار کی ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب سارے مال غنیمت کے اندر وہ بھی لائی گئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ سردار کی بیٹی ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، یہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ان کے خیبر اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن قیام کی، وہاں پہ آپ کا نکاح کیا۔ آپ کی باقی بیویاں بھی موجود تھیں، آپ کی باقی بیویاں کہاں ہے؟ مدینہ شریف کے اندر موجود تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کسی سے اجازت نہیں دی۔
جب بیویوں کے تمام کے حق پورے کیے جا سکتے ہوں تو پھر اگر خاوند دوسری شادی کرتا بھی ہے تو ایک اخلاقی طور پہ اس وقت کے اندر یہ کہ بیوی سے اجازت لینا، لیکن اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے تو شرعی طور پہ اگر خاوند دوسری شادی کرتا ہے تو تمام بیویوں کے درمیان 2 ہو 3 اور 4 ہو تمام کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھ سکتا ہے، تو دوسری بیوی سے شرعی طور پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، شرعی طور پہ ضروری ہے۔ ایک اخلاقی طور پہ لے اس وقت کے اندر جو صورت حال ہے وہ لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نکاح کیا حضرت صفیہ سے، اور پھر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ان کو پتہ نہیں تھا، آپ نے دوسرے دن ولیمہ بھی کیا، اور ولیمے کے اندر کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھجوریں منگائی اور پنیر منگایا، گھی منگایا، وہ دسترخوان بچھا کے رکھ دیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ولیمہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ روٹیاں پکائی گئی، گوشت بنایا گیا، وہ سارا اہتمام کیا گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ولیمے کے اندر اتنا بڑا اہتمام کیا جائے، بیشک کوئی 10 مردوں کو بلا سکتا ہے، 5 مردوں کو بلا سکتا ہے، جتنے افراد کو بلا سکتا ہے ان کو بلائے۔ شادی کے دوسرے دن چاہے 2 بندوں کو بلا لے، 5 بندوں کو بلا لے، 10 بندوں کو بلا لے، ان کو بلائے، ان کے سامنے جتنا کھانا چاہے ان کے سامنے مٹھائی رکھ، چاہے کھجوریں رکھ دے، کوئی اور چیز رکھ دے کھانے کی، وہ کھا لے، یہ اس کا ولیمہ ادا ہو جائے۔ سنت طریقہ تو یہ جو کچھ اہتمام ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے ولیمہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ بنا کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان تک یہ بات نہیں پہنچی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے شادی کی ہے، وہ ان کو لونڈی بنا کے رکھا۔ اب اس کے بعد معاملہ وہاں سے کوچ کرنے کا تھا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی سوچ دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام ان کو پردہ کرائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ آزاد ہے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام اس کو پردہ نہ کرائیں بلکہ اس کو اسی حالت میں رکھیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ حضور کی بیوی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی لونڈی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سوچ، پردہ نہ کریں گی اگر حضور کی لونڈی ہوگی، اگر پردہ کریں گے تو پھر حضور کی بیوی ہوگی، یہ امہات المومنین سے ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھے، جس اونٹ پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بٹھانا تھا، اس پہ سوار کرنا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سی چادر دی، چادر لے کے حضرت صفیہ کو پردہ کرایا، اونٹ کو پردہ کرایا، پھر آپ بیٹھ گئے، اونٹ کھڑا تھا اس کے کجاوے کے پاس، نبی پاک علیہ السلام خود بیٹھ گئے کیونکہ اونچا اونٹ تھا، اس پہ حضرت صفیہ کا چڑھنا دشوار تھا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام اونٹ کے پاس بیٹھے، آپ نے اپنے گھٹنے کھڑے کیے، ہاتھ پیچھے کیے تو گھٹنے آپ کے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اپنے بیوی کو حضرت صفیہ کو میرے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے اونٹ کے اوپر سوار ہو جائے۔ اس انداز میں نبی پاک علیہ السلام بیوی کو مقام دے رہے ہیں، یہ عزت دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں کوئی اتنی عزت دیتا ہے عورت کو، بیوی کو کون اتنی عزت دیتا ہے؟ اگر بیوی کو عزت ملی ہے تو اسلام کے اندر عزت ملی ہے، ورنہ اگر زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھیں عورتوں کا کیا مقام ہوتا تھا، اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا جلوس آتا ہے اس گھر والوں کو مبارکباد دینے کے لیے، اور کتنی عزت چاہتی ہے، اور کون سا حق چاہتی ہے جو نکل پڑی ہے اچانک قسم کی آپ سے، وہ اور کون سا حق چاہتی ہے؟ بچی پیدا ہوئی اس کے لیے رحمت کے فرشتے آئے اس گھر والوں کو مبارکباد دینے کے لیے، اس کے بعد پھر اس کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اب اس کی شادی سے پہلے خرچہ کس پہ ہے؟ اس کے والد پہ لازم ہے، وہ گھر کے اندر رہے، اور وہ گھر کے اندر ملکانی بن کے رہے، گھر کے اندر شہزادی بن کے رہے، اور خرچہ اس کے والد پہ اس کے بھائیوں پہ ہے۔ اب جب شادی ہو جائے اس کے بعد خرچہ ہے تو اس کے خاوند پہ ہے۔ اب کتنا اسلام مقام دے رہا ہے، کتنی عزت دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہ رہے، کوئی بیوہ عورت ہو جائے، اس کو کوئی دینے والا نہیں، مطلب اس کا والد بھی نہیں ہے، اس کا بھائی بھی نہیں، باقی نہیں ہے، عورت بیوہ ہو چکی ہے، اب اس کا خرچہ بیت المال کے ذریعے ان کے ذمہ ہے، مطلب جو اسلامی بیت المال ہے اس سے اس کا خرچہ دیا جائے گا۔ اب خود دیکھیں یہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر عورت کو اتنے حق دیے گئے؟ جتنا حق اسلام کے اندر ہے عورت کو حق ملا ہے، کسی مذہب کے اندر کوئی دکھا ہی نہیں سکتا کہ عورت کی اتنی عزت دی گئی ہو، اتنا حق دیا گیا۔ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر عورت کو اتنا عزت، اتنا وقار ملا ہو، اتنے حق ملے ہوں جتنے حق اسلام نے اس کو دیے۔ اسلام سے بڑھ کے کوئی حق نہیں دے سکتا۔ کوئی مذہب دنیا کا کسی مذہب کا مطالعہ کریں، تکامل ادیان پڑھ لیں، تکامل ادیان پڑھیں،
ادیان کا مقابلہ ان کو بڑے تقابل ادیان کے حوالے سے کسی مذہب کے اندر اتنی عزت عورت کو نہیں حاصل جتنی اسلام کے اندر عزت حاصل. لہٰذا پھر بھی اس طرح کے دعوے کرنا تو صرف یہ ہے کہ یہ قانون بنا تھا 1999 کے اندر، یہ جو یعنی کہ اس حوالے سے زنا کے حوالے سے کہ جو زنا کرے گا شادی شدہ ہوگا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہوگا تو پھر اس کو مطلب 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کے اندر زنا پر رضا زنا پر جبر اس کے حوالے سے یہ عمومی طور پہ ذکر کیا گیا کہ جو زنا کرے گا، اگر مرد عورت ہے زنا کرتے ہیں تو اگر مرد نے عورت کے ساتھ سختی کی، عورت کا مطلب ارادہ نہیں تھا، عورت پہ سزا نہیں ہوگی. یعنی جس عورت کے ساتھ زبردستی جماع کیا گیا، زبردستی زنا کیا گیا، وہ عورت اس کو سزا نہیں دی جائے گی. یعنی کہ اگر یعنی کہ دونوں رضامند ہے، دونوں کو شادی شدہ سنسار کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے دونوں تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائے گا. اسلام کے اندر حکم یہ جو زنا پر جبر ہے اس میں عورت پہ سزا نہیں ہوگی، عورت کو سزا نہیں دی. اسلام کے قانون پڑھے اسلام کے الفاظ کے حوالے سے، اور پھر 1999 کے اندر جب یہ صورتحال بنی اس وقت سے جو مغربی طبقہ ہے اور یورپی لوگ ہیں اس وقت سے اس حوالے سے عورتوں کو انہوں نے باہر نکال دیا اور بدماش قسم کی عورتیں کھڑی کر دی کہ اس پاکستان کے اندر یہ اس طرح کی بے حیائی کا طوفان کھڑا کر دیا. لہذا اگر عورت کی عزت ہے تو اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کے ساتھ عزت ہے. اب پوری دنیا کے مطلب ساری امت کے اندر دیکھیں سب سے بڑی عزت کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی ہے، آپ کی بیٹیوں کی عزت ہے، ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے تو انہوں نے کس انداز میں وقت گزارا ہے. اس وقت سے اس طرح کے طوفان بدتمیزی کھڑے ہوتے رہے اور پاکستان کی بنیاد کو بھول گئے کہ پاکستان بنایا تھا تو کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ نظام مصطفیٰ کے لیے. اس کے اندر نظام کون سا نافذ ہوگا؟ قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا. تو اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے، برائی کی سپورٹ کی جائے، جو برائی کر رہی ہے ان کو اچھا سمجھا جائے، جو برائی کو برا کہیں، مطلب کوئی برائی کرے تو کوئی اس کو بیان کر دیا اس نے ظلم کی، اس نے برائی کی، اس نے غلط کیا ہے، اب اس بیان کرنے والے کو غلط کہے اس نے غلط کیا، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ظلم کر رہی ہیں برائیاں کر رہی ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں، صرف بیان کرنے والے وہ برے ہو جاتے ہیں. یہ کتنی اسلام یہ کتنی مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری آ چکی، کتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے. حالانکہ ظالم کو ظالم کہنا چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے. تو جو برے کو برا کہتا ہے، ظالم کو ظالم کہتا ہے، برا وہ ہو جاتا ہے. جو ظلم کرے، خرافات کرے، بے حیائیاں کرے، بے شرمیاں کرے وہ تو ٹھیک ہو گئے، قابل تعریف ہو گئے، لیکن برا کون ہے؟ اس برائی کو بیان کر اس کو برا کہا جاتا ہے. اب اپنے ایمان سے پوچھیں کہ ہمارا ایمان کس درجے تک پہنچ چکا ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، یہ کس درجے تک ہمارا ایمان پہنچ چکا ہے. یہ کیوں یہ معاملہ بنا؟ یہ غیر مسلموں کو دیکھ کے، یورپ کو دیکھ کے کہ وہاں پہ عورتیں کیا کر رہی ہیں، ان کے لباس کیسے ہے، ان کا چال چلن کیا ہے، وہ باپ کی نہیں مانتی، بھائی کی نہیں مانتی، بیٹے کی نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، نہ باپ مجھے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ بیٹا کچھ کہہ سکتا ہے، نہ خاوند کچھ کہہ سکتا ہے. اب یورپ کے اندر یہ قانون بنا ہوا ہے، اگر کسی کی مطلب کوئی بیوہ عورت ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کسی کے پاس چلی جائے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو کسی خاوند کوئی بیوی ہے اس کا خاوند موجود ہے، اگر اس کا خاوند اجازت دے تو پھر وہ کسی کے ساتھ جا سکتی ہے، اگر خاوند اجازت نہ دے تو پھر اس پہ یعنی کہ وہ سزا ہوگی کہ تو نے خاوند سے پوچھا کیوں نہیں. یورپ کے اندر سے بے حیائی کے قانون چل رہی ہے. اس یورپ کو دیکھ کے مسلمانوں کی غیرت اور حیا ختم ہوتا گیا، ان کو دیکھتے گیا تو ایمان کمزور ہوتا گیا. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرے. قیامت والے دن ہم نے ان آنکھوں سے دیدار کرنا ہے تو اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری آنکھوں کے اندر حیا شرم غیرت ہوگی، ہماری عورتوں کی آنکھوں کے اندر حیا شرم غیرت ہوگی، تو جب ہماری آنکھیں پاکیزہ ہوگی جو اسلام نے قانون دیے ہیں، اس سے بڑا حفاظت والا کوئی قانون نہیں ہے. جب اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا، نیک بندوں کا دیدار ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.